تو کسی نے خوب ہی لکھا ہے کہ اگر غیرت مند ہوں تو 313 بھی کافی ہے، اگر غیرت نہ ہو تو 57 اسلامی ممالک بھی کافی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار یہ اکیلے بیٹھے ہوں تو سوچ آتی ہے کہ یار ملک پاکستان کے ساتھ فلسطینی عوام کی بڑی جو ہے نا ایک عقیدت ہے اور بڑی امیدیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ملک پاکستان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا جو بھی عہدے داران ہو، وہ صرف اتنا بیان ریکارڈ کروا دیں کہ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے گئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کسی مولوی نے مسجد میں اعلان کیا کہ جی مسجد کی خدمت کرنی ہے، احباب تعاون کریں۔ تو اس علاقے کا جو امیر ترین بندہ تھا، رئیس تھا جو، وہ مسجد میں آیا اور اس نے جھاڑو پکڑی اور مسجد کی صفائی کرنے لگ گیا۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ محترم یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا کہ مسجد کی خدمت کرنی ہے تو ہم خدمت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ محترم یہ خدمت آپ غریبوں کے حق میں جانے دیں، آپ صاحب ثروت ہیں، آپ مال لے کر آئیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ یہ خدمت غریبوں کے حق میں جانے دیں جن کے پاس مال و دولت نہیں۔ آپ مال و دولت سے رب تعالیٰ کے گھر کی خدمت کریں۔ تو بے عین ہی اسی طرح ہم یہ ملک پاکستان کے جتنا بھی عہدے داران ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ محترم یہ مذمت والے الفاظ آپ ہمارے لیے رہنے دیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے۔ یہ مذمت کے الفاظ، یہ مذمتی بیان ریکارڈ کروانا، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اقتدار عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے۔ آپ کا ایک حکم ہو تو میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف داغ دیے جائیں گے۔ آپ مذمتی بیان سے ہٹ کر آپ اسرائیل کو یہ جواب دیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور مسلمان مسجد اقصی کا دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ یہاں پر کوئی بات کرنے والا بھی نہیں، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہاں پر فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رکھے گئے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک جھلک بھی دیکھ لیں تو آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں سے بے گھر ہو گئے، والدین شہید ہو گئے، اور ایک ویڈیو میرے پاس آئی، اس میں ایک بوڑھی اماں نے ایک پتھر اٹھایا ہوا تھا اور وہ پتھر اٹھا کر اسرائیلی فوجیوں کی طرف وہ پھینک رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اماں تیرا یہ پتھر پاکستان کے ایٹم بم سے بھی بڑھ کر ہے، تو نے اتنا ہمت تو کی ہے تو کہ تو ان کی طرف پتھر بھی اچھال رہی ہے۔ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سک رہا، ہم تو یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور بھائیو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ غیر مسلمین اس کو اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد اقصی جس نے اپنی گود میں پیغمبروں کو پالا ہے، وہ مسجد اقصی جہاں پر امام الانبیاء نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کروائی، اس کی آج حالت دیکھے اور ہماری اس پر بے حسی دیکھے کہ ہم خاموش ہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ مسلمان اور خاص کر ملک پاکستان، ان کو تو جواب دینا پڑے گا کہ ادھر بیت المقدس وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے،
اور ہمارے پاکستانی عوام جو ہیں، تماشائی جو ہیں، وہ کرکٹ میں مصروف ہیں، وہ ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ گھوڑے اور نوجوان یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ وہی گھوڑے اور وہی نوجوان بچے شادی بیاہوں پر سٹیجوں کی زینت بڑے ہوئے گئے اور وہاں پر ناچ رہے گئے، اور غیر مسلموں نے کیسی چال چلی گئے کہ مسلمان نوجوان بچوں کے ہاتھ سے تلوار نکال کر ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے نوجوان بچے یا تو گیم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، یا میچ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، یا جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، یا نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا نوجوان کے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، جس کے دل میں محبت رسول ہو، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہو، اور جس کے دل میں جذبہ شہادت ہو۔ ہم تو موت سے ڈر گئے ہیں، ہم موت سے ڈر گئے ہیں۔ صحابہ کرام تو دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ شہید مر گئے؟ وہ مرے نہیں، وہ قید سے چھوٹے اور سیدھا اپنے گھر گئے۔